بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں خالد پیچوری. پروگرام خوش وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کے پروگرام میں ایک دو چیزیں شیئر کروں گا. جس طرح پچھلے دنوں آپ نے کافی چرچا سنا ہے کہ سلمان ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کر دی ہے، ایک نجی ٹی وی کے اوپر انٹرویو دے دیا تھا. اس سے پہلے تو آپ سنتے تھے کہ پریس کانفرنس ہوتی ہیں. اس بار تھوڑا سا ہٹ کے ہوا کہ وہ جو ہے کامران شہر کے گھر پہنچ گئے، اینکر کے گھر پہنچ گئے تو وہاں پر انہوں نے انٹرویو دیا. تو یہ بھی ایک جس طرح آپ کو پتا ہے ایک سلسل سے جو چیزیں سلسلہ پچھلے کچھ عرصے سے چلتا آ رہا ہے، تو بہت سارے لوگوں کے اندر بہت سارے سوالات اٹھے. اور جس طرح کی ہم برطانیہ میں رہتے ہیں، بہت سارے جو دوست ہیں حلقہ باب ہے، جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، جو ہے ہماری اوورسیز کمیونٹی سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو بیسیتے جرنلسٹ تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس ہوئی تو اس حوالے سے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا. تو چونکہ ٹیکنیکلی وہ پریکٹیکلی تو ہم پاکستان میں رہتے نہیں، چونکہ ہم جو بات کرنی ہوتی ہے وہ سارا جو میڈیا کے اوپر آ رہا ہے اس کو دیکھ کے اپنا جو ہے تجزیہ پیش کرنا ہوتا ہے. تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح پریس کانفرنس آئی، جو انہوں نے ٹی وی کے اوپر انٹرویو دیا، وہ کیسے دیا، کیوں دیا، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کی جو ہے امپلیکیشنز عمران خان صاحب کے اوپر کیا ہوں گی، ساری چیزیں جو اپنی جگہ. اور انٹرویو جس طرح انٹرویو آیا تو اس کے بعد جب ان کی والدہ نے انٹرویو دیا، ان کی والدہ کے انٹرویو کے بعد جو ان کی جو ٹی وی کے اوپر جو اینکر کامران شہر کے ساتھ جو انٹرویو تھا، تو اس کی ویلیو ایک قسم کی بہت ہی نل ہو گئی جب ان کی والدہ کا انٹرویو آیا. ایک طرف ان کی سلمان ڈار کی جو ہے اینکر کے ساتھ انٹرویو ہوا، جس میں انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ وابستگی ختم کرنے کا اعلان کیا، سیاست سے وابستگی ختم کرنے کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی اس کی والدہ کا جو ہے وہ انٹرویو آ گیا. تو یہ دونوں کو جوڑنے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، کیا اس طرح جو ہے لوگ اس کو قبول کریں گے کہ جو ہے سلمان ڈار صاحب انٹرویو دے رہے ہیں، اس کو کس نظر سے لوگ دیکھیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ جو انٹرویو ہے نا، پہلے آپ انٹرویو دیکھیں، تو اس کے بعد پھر ہم فردر جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. پہلے میں چاہتا ہوں آپ انٹرویو پہلے دیکھیں، جسے اب وقت لگے گا دھلنے میں. اور پھر مجھے اس بات پہ زور دینا پڑے گا کہ وہ مائنڈ سیٹ جو ایگزسٹ کر رہا تھا ود ان پارٹی، اور پھر جس طرح انسٹالیشنز کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اداروں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اور یہ جو ایک پورا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایز اے جماعت 9 مئی کے بعد بنیادیں ہل کے رہ گئی ہیں. ریاستی اداروں کو تو جو نقصان پہنچا ہے، پوری جماعت ڈسمینٹل ہو کے رہ گئی ہے. آج ووٹر ہے لیکن آپ کا کوئی لیڈر نہیں ہے. آپ تحریک انصاف کا ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تحریک انصاف میں ہے یا نہیں ہے؟ میں تو وہی بات ابھی کرنے لگا تھا، یا جس کے لیے خاص آپ کے گھر تشریف لایا تھا. میں نے نا بڑا سوچا ہے خاص طور پہ پچھلے 1-1.5 ماہ میں، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں اس بیانیے کو تحریک انصاف کے، ہاں، جو ریاست مخالف بیانیہ چل رہے ہیں یا فوج مخالف بیانیہ چل رہا ہے، آپ کے بھی ٹی وی پروگرامز میں آپ بہت دفعہ اس بات پہ کہتے رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا میں نے خیر کبھی آپ کے ساتھ اس ایشو کے اوپر افواج پاکستان کے ہارش آرگومنٹ نہیں کیا. تو میرے لیے اس بیانیے کے ساتھ چلنا مشکل ہے، اور نہ ہی میں اس چیز کے لیے آیا ہوں پالیٹکس میں. اور میں نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور سیاست دونوں کو خیر بات کہہ دوں. اور جتنے خوشی آپ بتا رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس موقع کی تلاش میں تو موقع میرے سیاست بھی چھوڑے اور تحریک انصاف بھی چھوڑے. تو اس لیے کہ دیکھیں میں نے سیاست بھی تو تحریک انصاف سے شروع کیا ہے تو ختم بھی کر دی، اور ویسے بھی آج آپ اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اناؤنس کر رہے ہیں کہ آپ ختم کر رہے ہیں. میں کام چاہت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ صاحب میری بات غور سے سن لو. جو تم چاہتے تھے وہ تم نے سلمان ڈار کو گن پوائنٹ پہ رکھ کر اپنے مقاصد کو پورا کیا ہے. سیاست
عثمان ڈار نے چھوڑی ہے, اس کی والدہ نے نہیں. اب تیرا مقابلہ میں کروں گی سیاست میں, اور میرا چیلنج ہے تمہیں کہ تم میدان میں آؤ اور دیکھو کہ تمہارے شیر کا میں کیا اثر کرتی ہوں. تم نے جو تم چاہتے تھے وہ تو نے تو کر دیا ہے. میرا پہلے بھی ویڈیو پیغام تھا کہ میں راہا کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہوں اور ڈٹی رہوں گی. سیاست میں نے نہیں چھوڑی. اب میدان میں آؤ تو دیکھو جی. کیا ہوتا. تو ناظرین ابھی آپ نے انٹرویو دیکھا جو عثمان ڈار کا بھی دیکھا, اور ان کی جو والدہ محترمہ ہے جو ان کی جو ہے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ آئی, ویڈیو بیان ہے, وہ بھی دیکھا. اس میں ان کی والدہ محترمہ جو ہے خواجہ آصف کو فرما رہی ہیں کہ جو آپ نے زبردستی کروایا وہ سیاست میں, مگر آپ کے مقابلے میں الیکشن میں لڑوں گی. تو ان کا بھی بیان آپ نے سنا. تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی پولیٹکس جو ہے آج سے نہیں, پچھلے 74 سال سے سلسلہ یہ سے چلتا آ رہا ہے. آپ دیکھ لیں ایک وقت ایسا بھی تھا جب اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے یہی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دی تھی. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب ملک سے باہر رہے. پھر ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر کتنے کیسز تھے, کتنے پرچے تھے. اس کے باوجود وہ سرکاری جہاز کے اوپر ان کو لایا گیا. پھر اس کے بعد وہ وزیر داخلہ بنے, وزیر خزانہ بنے. پھر وہ اپنا جو ہے 1 سال کا جو جتنا عرصہ رہے, 1 سال 1.25 سال رہے, پھر واپس چلے گئے. تو اسی طرح یہ سیاسی جماعتوں کے اوپر یہ چیزیں جو ہے پریس کانفرنس, یہ چیزیں سلسلہ آج سے نہیں بڑے عرصے سے چلتا آیا ہے, اور یہ سلسلہ سے جاری رہے گا. اس سلسلے کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور میاں شباش صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی تھی کہ وہ اچانک ہی وہ دیکھا تو وہ پرائم منسٹر بن گئے. تو ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا جی میں پرائم منسٹر بن گیا ہوں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے ہیں. تو وہ کیسز بھی سارے ختم ہو گئے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کس طرح نیب کے قوانین چینج ہوئے, اور کس طرح کیسز اٹھ کے ختم ہو گئے. وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں, جس طرح کے ابھی عثمان ڈار صاحب کا ابھی انٹرویو آیا, اس کی والدہ کا آیا, اس کے بعد یہ فیصلہ آپ لوگوں نے, عوام نے کرنا ہے کہ وہ انٹرویو کو مانتے ہیں کہ نہیں, اس کے اوپر کیا خیال کرتے ہیں. اب جہاں تک میں اوورسیز پاکستان کی بات کروں, یہاں پر لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان سے انٹرویو کیوں دلایا گیا. اگر انٹرویو دلانا تھا تو کیسے, کس طرح اس کو پہلے وہ غائب ہوئے, اور 1 مہینہ غائب کرنے کے بعد وہ اس کو پھر سامنے کے اینکر کے پاس لایا گیا. اس سے پہلے پریس کانفرنس ہوتی تھی, اب ڈفرینٹ وے سے ہو گیا. پھر لوگ جو سوچتے ہیں کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو زبردستی کسی مجبوری کی حالت میں یہ اس نے انٹرویو دیا, شاید وہ نہ دیتا. اس کی والدہ سامنے آ گئی, ان کا بھی آپ نے سنا ہے, وہ جو انہوں نے کہا کہ میں مقابلہ کروں گی خواجہ آصف کا. ان ساری سچویشن کے اوپر ابھی آئی کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بڑی بات ہو رہی ہے. ایک لیول پلینگ فیلڈ کس کو دیا ہے. ابھی پہلے سنا تھا کہ پچھلے سال یہ الزام لگاتے تھے مسلم نواز والے کے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے ہمارے لیے نہیں ہے, اور ان کے لیے کھلی ہے, تحریک انصاف کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے. تو اب پیپل پارٹی الزام لگا رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمارے ساتھ نہیں ہے, وہ لیول پلینگ فیلڈ کسی اور کے مسلم نون کے ساتھ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. اور تحریک انصاف کا بھی یہ ایک جو ہے ورژن یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات وہ بھی کر رہے ہیں. تو اب آنے والے وقت میں دیکھنا پڑے گا کہ تحریک انصاف کو الیکشن میں آنے کا موقع دیا جائے گا کہ نہیں, تو لیول پلینگ فیلڈ ہوگی کہ نہیں. ابھی تک تو یہ حالات ہیں کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے, جس طرح کہ ساری جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ بھی کوئی روح پوش ہے, کوئی گرفتار ہیں. ابھی تو حالات نظر نہیں آ رہے. ابھی تو میدان سارا صاف ہے. تحریک انصاف کے لیے کی بجائے دونوں ساری جماعتوں کی بجائے سے بھی ایک ہی جماعت کے لیے ہے, وہ مسلم نواز کی نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کے لیے جو ہے لیول پلینگ فیلڈ صرف ان کے لیے. وہ تو کہتے ہی ہیں کہ جو حکومت میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے ہیں ہی مسلم نواز کے ہی ہیں. تو آصف زرداری بھی ایک اپنی جگہ, آپ کو پتہ ہے مجید سیاستدان, وہ بھی کوئی کسی نہ کسی گیم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. انڈر گراؤنڈ کیا ڈیل ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری ڈیلز جو ہیں حکومتیں جانے کے بعد وہ ڈیل سامنے آتی ہیں. تو ابھی اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے, لوگوں نے کرنا ہے. جب الیکشن ہوں گے, الیکشن کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سی پارٹی جو سامنے آتی ہے. اگر تحریک انصاف کو جو ہے الیکشن لڑنے نہ دیا گیا
تو شاید یہ ایک سوالیہ نشان ہو ہمارے الیکشن کے اوپر. بہرحال دیکھیں ابھی سے بہت ساری چیزیں چلیں گی آگے. عدالتوں کے معاملات بھی چل رہے ہیں. عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ہی جس طرح آپ کو پتہ ہے ان کی وہ ہو رہی ہے ساری پیشیاں وہاں پر ہی سارے کیسز چل رہے ہیں. اس کے لیے بھی انہوں نے کوئی درخواست ڈالی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. دیکھیں وہاں پر فیوچر میں کیا ہوتا ہے. پہلے یہ دو اسپیشلی چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے کے ساتھ شیئر کی. اس میں فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں. جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کیا سوچتے ہیں وہ میں نے بتا دیا. تو انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.